السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، اس کی تخلیق کرنے والا، اس کو وجود دینے والا اور ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا، ہر مخلوق کی ضرورت کا جاننے والا اور ہر مخلوق کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے۔ اسی وحدہ لا شریک کے لیے ہر قسم کی حمد اور ہر قسم کا شکر ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انسان اور جنات کی رشد ہدایت کے لیے، صحیح راستہ بتانے کے لیے، اللہ کی معرفت کرانے کے لیے، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے مبعوث فرمایا گیا، انہیں راستہ بتانے کے لیے پہنچایا گیا۔ خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ معزز سامعین، کل سے الحمدللہ سورہ فرقان شروع ہوا۔ سورہ فرقان کیونکہ مکہ کے اندر نازل ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مکہ کے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے اللہ کے کلام سے۔ جو مدعو ہوتے ہیں وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں اور ہر کسی سے ایک قسم کی بات نہیں کی جاتی، لیکن جو اصول ہے دعوت دینے کا وہ اصول ایک ہی ہوتا ہے، انداز الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ بارہا ہم نے قرآن میں کئی جگہ پڑھتے ہوئے چلے آئے ہیں کہ مکی صورتیں جہاں پہ شروع ہوتی ہے تو ایک انداز شروع ہوتا ہے ان کو دعوت دینے کا۔ اس صورت کے اندر دعوت دینے کا کیا انداز بتایا گیا؟ اصول وہی ہے، اصول سے ہمیں نہیں ہٹنا ہے۔ اصول کیا ہوگا؟ توحید، آخرت اور رسالت کی دعوت۔ توحید کی دعوت اصل دعوت ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن کا تعارف پیش کیا، یعنی ہمارے سامنے مدعو ہے جسے ہم اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف یا اسلام کی طرف، دین کی طرف بلا رہے ہیں، اسے بہترین زندگی گزارنے کے طریقے کی طرف بلا رہے ہیں، جس کے اندر ظلم نہیں ہے، جس کے اندر امن اور شانتی ہے، جس کے اندر شراب، جوا، چوری اور مرڈر نہیں ہے، جس کے اندر ہر کسی کے حقوق کی ادائیگی ہے، والدین کے، پڑوسی کے، گھر والوں کے، باہر والوں کے اصول، جس کے اندر زندگی گزارنے کے بہترین اصول ہیں، ہم اس کے طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں برائی سے روکنے کے لیے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے چیز کیا بتائی گئی کہ اللہ کے کلام کا تعارف پیش کیا گیا، اللہ کے کلام سے لوگوں کو جوڑا گیا اور بتایا کہ یہ بابرکت ذات ہے جس کے طرف سے یہ قرآن کا نزول ہوا ہے، اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ فرقان ہے، یہ ایک کسوٹی ہے، یہ ایک پیمانہ ہے جس کے ذریعے سے صحیح اور غلط کی تمیز کی جائے گی۔ اور یہ سے نازل کس کے طرف کیا گیا؟ علی عبدہ، اللہ کے خاص بندے پر، اللہ کے بندے پر، یعنی بہترین بندے پر نازل کیا گیا۔ لیکون للعالمین، اور یہ سارے عالم کے لیے آیا ہے قرآن، صرف اس دور کے لیے نہیں، صرف مکہ کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے اور سارے انسان اور سارے جناتوں کے لیے آیا ہے۔ عالمین نذیرا، کیوں آیا ہے؟ تاکہ ان کے لیے نذیر بن جائے، انہیں خبردار کر دیا جائے، یعنی ان کی دنیاوی تباہی اور بربادی کی وجہ انہیں بتا دی جائے، قبر کی اور حشر کی تباہی اور بربادی کی وجہ انہیں بتا دی جائے، انہیں آخرت کے بارے میں متنبہ کر دیا جائے، خبردار کر دیا جائے، انہیں دنیا اور آخرت کی خوشحالی کے لیے انہیں خبردار کر دیا جائے، یا دنیا اور آخرت کی بربادی کے لیے انہیں خبردار کر دیا جائے۔ تو سب سے پہلے قرآن کا تعارف پیش کیا گیا۔ ہمیں اس سے یہ سبق ملا کہ ہم بھی پہلے قرآن سے لوگوں کو جوڑیں، قرآن کی عظمت سے لوگوں کو بتائیں،
پھر اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ، الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ اس نے نازل کیا ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، آسمان اور زمین کا جو بادشاہ ہے۔ تو گویا کہ سیکنڈ اسٹیپ میں اللہ رب العزت کی معرفت کرائی جا رہی ہے، اور قرآن کے اندر جو سب سے عظیم علم ہے وہ سب سے عظیم کا جاننا، وہ خالق کائنات کا جاننا۔ تو اللہ کی معرفت اللہ کی مخلوق کو دکھا کر کے کرایا جا رہا ہے، اور اللہ کو جاننا، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا، یہ سب سے بڑا علم۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت، سب سے افضل آیت وہ ہے آیت الکرسی، یعنی وہ آیت جس میں کرسی کا ذکر ہے۔ اور آیت الکرسی کیوں ہے سب سے عظیم؟ کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کا تعارف پیش کیا گیا، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت بتائی گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب کسی کو اللہ رب العزت کی طرف، ایک بہترین زندگی کی طرف بلائیں، تو سب سے پہلے ہم اس کو اللہ رب العزت کا تعارف کرائیں۔ جیسے سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے دیکھ کر کے آیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العزت کی ربوبیت اور اللہ کی اسماء الحسنی کی دعوت دی گئی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کی مخلوق کو دکھا کر کے خالق کا یقین دلایا گیا۔ پھر تیسری اسٹیپ، اب جب اللہ کی معرفت کسی کو ہو جائے، اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ کو جان لے کوئی بندہ کہ سورج کا بنانے والا، زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے، انسان و جانور کا بنانے والا کون ہے مخلوق کا وجود دینے والا اور مخلوق کو کی ضرورت کا پورا کرنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اب اس کو جب اللہ کی معرفت ہو جائے گی، پہچان ہو جائے گی، کرا دیں گے، اس کے بعد اس کو توحید عبادت کی دعوت دیں گے۔ تو یہاں پر باطل معبود کے اوپر سے پردے ہٹائے گئے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، پہلے نہیں ہٹایا گیا، پہلے اللہ کا تعارف کرایا گیا۔ جب اللہ کا تعارف ہو جائے گا، پہچان ہو جائے گی، اللہ کی معرفت ہو جائے گی، اس کے بعد اسے بتایا جائے گا کہ تو کر کیا رہا ہے، کس کی عبادت کر رہا ہے۔ اس نے خالق کو چھوڑ کر کے یہ مخلوق کے پیچھے لگا ہوا ہے، کبھی پتھر کے پیچھے، کبھی انسان کے پیچھے، کبھی جانور کے پیچھے، کبھی فلاں کے پیچھے، کبھی فلاں کے پیچھے۔ لیکن یہ سیکنڈ اسٹیپ ہوگی، اور یہ سیکنڈ اسٹیپ آئے تک ہو سکتا ہے دن کچھ زیادہ لگ جائے، لیکن اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پہلے ہم اللہ کی معرفت کی آیتوں کو کوٹ کریں، الگ الگ جگہ سے قرآن سے نکالیں اور اس کو بیان کریں گے۔ پھر دوسری بات، ہم اللہ کی وحدانیت کی طرف اس کو لائیں گے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لائیں گے۔ جب آپ ایک اللہ کی عبادت کی بات کریں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ جب آپ آئیں گے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی باطل معبود کا جب انکار کریں گے جیسے یہاں پہ کیا گیا، اور لوگوں نے اس کے سوا معبود بنا لیے جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، اب ان کی حقیقت بتائی جا رہی کہ یہ کیا ہیں، کس کے پیچھے لگے ہوئے، کچھ نہیں پیدا کر سکتے، اور وہ تو خود اپنے لیے، وہ خود بھی اپنے آپ سے پیدا نہیں ہوئے، وہ بھی محتاج تھے خود وجود کے لیے، وہ اپنے وجود کے لیے محتاج تھے، اور وہ خود اپنے کسی نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں، اور نہ موت اور حیات کے، اور نہ دوبارہ اٹھائے جانے کے۔ تو اللہ نے اپنا تعارف پہلے پیش کیا، یعنی ہم اللہ کا تعارف پیش کریں گے، اور پھر باطل معبود کے حقیقت کو بتائیں گے کہ یہ باطل ہے، یہ معبود نہیں ہے، یہ تمہارا رب نہیں ہے، یہ تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں کان، آنکھ اور دل دینے والا، تمہیں ہوا، پانی اور دنیا کی سہولیت دینے والا یہ نہیں ہے، وہ اندھ وشواس میں ہو تم۔ جب یہ دعوت آپ پیش کریں گے تو سامعین میں، سننے والوں میں دو گروپ ہو جائیں گے۔ ایک وہ گروپ ہوگا جو آپ کی بات پر یقین کر لے گا، یعنی وہ سمجھ لے گا، عقل سے کام لے گا، اور دنیا کے ڈر کو ختم کر کے اپنے خالق کے کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، یعنی وہ توحید کو مضبوطی سے پکڑ لے گا۔ ایک وہ گروپ ہوگا جو اپنے خالق کو پہچان لے گا اور اس کو قبول کرے گا۔ دوسرا گروپ وہاں پہ ایک آئے گا جو انکار کرے گا۔ تو انکار کرنے والوں کی کیا، تو جو دوسرا گروپ آئے گا جو انکار کرے گا، ان کی انکار کرنے والوں کی کیا شکل ہے، کس طریقے سے وہ انکار کرتے ہیں، وہ ہم نے دیکھا آیت نمبر 4 کے اندر، 4، 5 اور 6 کے اندر، کہ انہوں نے سب سے پہلے اٹیک کیا قرآن کے اوپر کہ یہ تو جھوٹی بات ہے اور یہ تو جھوٹی کتاب ہے، اس کو تم نے خود گڑھ لیا ہو، یہ اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہے، اور اس کے اندر کیا ہے، یہ تو اگلوں کی داستان ہے، اگلوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، اور تم اس کو صبح اور شام پڑھتے ہو۔ یہ ساری باتیں وہ کریں گے، یعنی وہ قرآن کا انکار کریں گے۔
اور وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کے انکار کے بعد وہ کس چیز کا انکار کرتے ہیں؟ آج کلاس میں وہ آئے گا، آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا ما لهذا الرسول یقول الطعام، اور انہوں نے کہا اس رسول کو کیا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے۔ یعنی جب توحید کی دعوت پیش کی گئی، اللہ کی معرفت بتائی گئی، تو انہوں نے سب سے پہلے قرآن کا انکار کیا۔ اب وہ جب قرآن کا بندہ انکار کرتا ہے تو پھر وہ رسالت کا بھی انکار کرتا ہے، آخرت کا بھی انکار کرتا ہے۔ تو یہاں سے اب رسالت کا انکار کرنا وہ شروع کر رہا ہے، یعنی نبی کی رسالت کا وہ انکار کر رہا ہے۔ تو کہتا ہے، اور انہوں نے کہا اس رسول کو کیا ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے۔ بتائیے کہ یہ کوئی اعتراض کرنے کی بات ہے؟ کہا کیا جا رہا ہے وہ رسول ہیں، نعوذ باللہ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اللہ ہے، کہ انہیں کھانے کی ضرورت نہ ہو، بازار کی جانے کی ضرورت نہ ہو، ان کا انکار کرنے والوں کے اوپر عذاب۔ یہ ساری چیزیں کیوں یہ بات آئی؟ دوسری بات یہ رسول ہے، یعنی پیغام کو، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں، خبردار کرنے والے، متنبہ کرنے والے، اور اس کے پہلے بھی تو انبیاء آئے ہیں، ہمیشہ ایک سلسلہ چلتا رہا ہے نبیوں کا۔ تو آپ سے پہلے جو بھی رسول آئے تھے وہ کیا تھے؟ کیا وہ بازاروں میں نہیں چلتے تھے؟ کیا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے؟ تو ایسی بے تکی سی بات رکھ کر کے، کیونکہ ان کو کوئی کمی نظر نہیں آ رہی، اور داعی کے اندر کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے، خیر نبی کے اندر تو کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جب کوئی کمی نہیں نظر آ رہی ہے تو ایسی بے تکی باتیں کہ یہ تو بازاروں میں چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اس لیے ہم ان پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس کے آگے کہتے ہیں اس کے طرف فرشتہ کیوں نہ آیا، اتارا گیا جو اس کے ہمراہ یعنی اس کے ساتھ میں مل کر کے ڈرانے والا ہوتا۔ اب یہ دوسری بے تکی بات کہ جب ہم نہیں مان رہے تو ان کے ساتھ کوئی رسول فرشتے آنا تھا، فرشتوں کی کوئی جماعت آنا تھا کہ ہم نئی بات مان رہے تھے تو وہ ہمیں ڈرا دیتے۔ یہی تو ایمان ہے کہ بغیر دیکھے ایمان لانا ہے۔ اور بغیر دیکھے کیسے ایمان آئے گا؟ بغیر دیکھے اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر کے اس کے خالق پر یقین کرنا ہے، اس کے انصاف کو دیکھ کر کے، اور وہ انصاف کرے گا اس بات پر یقین کرنا ہے۔ اور اسی پر ایمان لانا ہے۔ اگر یہی چیز واضح ہو جاتی کہ جو نہیں مان رہے ہیں ان کے لیے فرشتے آ جاتے اور انہیں عذاب دیتے، تو پھر ایگزام کا رہتا؟ ایگزام تو یہی ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں ایک ایسا عقل، ایسا شعور دیا ہے جس کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز ہے، اور نتیجے تک پہنچنے کی صلاحیت دیا ہے اللہ رب العزت نے اس دماغ کے اندر، صحیح اور غلط کی تمیز بھی، کہ جب صحیح ہمارے سامنے آتا ہے، غلط ہمارے سامنے آتا ہے، تو ہم خود فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ یہ صلاحیت کسی اور مخلوق کے اندر نہیں دیا اللہ رب العزت نے، یعنی جانوروں کے اندر نہیں دیا، انسان کے اندر دیا۔ اور دوسرا نتیجے تک پہنچنے کی، تہ تک پہنچنے کی، حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت اللہ رب العزت نے بخشی ہے اس کو۔ تو اللہ رب العزت نے اب مخلوق کو دکھا دیا کہ اب تم خالق کو پہچانو۔ کون ہو سکتا ہے سورج چاند زمین آسمان کا مالک؟ کون ہو سکتا ہے تمہیں کان، آنکھ اور دل دینے والا؟ کون ہو سکتا ہے تمہیں زندگی اور موت کا دینے والا؟ اور اندھ وشواس کو ختم کر کے اور اس مالک کے اوپر وشواس کرو، اس پر یقین کرو کہ وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اس کے انصاف کو دیکھو اور یقین کرو کہ وہ اپنی مخلوق کے اوپر کیے گئے ظلم کا انصاف کرے گا، وہ مالک یوم الدین ہے۔ یہ آخرت پر یقین، اور انسانوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے، ساری مخلوق کو راہ راست پہ لانے کے لیے ان کے برین کے اندر، ان کے دماغ کے اندر، ان کے اندر اللہ رب العزت نے ولیت کر دی ان کے زندگی جینے کا طریقہ، اور حضرت انسان کے لیے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، اور نبی کے ذریعے سے اپنا فرمان جاری کیا، اور انہیں چھوٹ دے دی، عمل کی آزادی دے دی کہ تم چاہو تو مانو، چاہو تو نہ مانو۔ تو اگر یہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ آ جانا تھا یا فرشتوں کی جماعت آ جانا تھا، اگر ہم نہیں مان رہے ہیں تو وہاں میرے اوپر، اگر ایسا ہو جائے گا تو یہ تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، اور یہ جب آتے ہیں فرشتے تو عذاب آتا ہے اللہ کا۔ اگر اللہ رب العزت ہی خود نظر آ جائے
تو پھر یہ ایگزام کیسا رہے گا؟ سارے کے سارے خالق کائنات کو دیکھ کر کے سجدہ ہو جائیں گے. پھر اسے ڈھونڈنا، اسے جاننا، اسے پہچاننا اور پھر اس کی عبادت کرنا، یہی تو ایگزام ہے. اب ایسا مطالبہ ان کا، اگر جنت اور جہنم دکھا دی جائے تو پھر کون ہے جو جہنم کی طرف جانے کی کوشش کرے گا؟ وہ تو جنت کی طرف ہی جانے کا. یہ پردہ ڈالا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ ایگزام ہے، تم پہچانو. تو ایسی بیتوں کی یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ آئے ہیں تو آپ کے ساتھ فرشتہ آنا تھا. تو اس سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں کیا ان کے ساتھ فرشتے آئے؟ آیت نمبر 8. یا اس کے طرف کوئی خزانہ ڈالا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ پھل کھاتا. یعنی وہ انہیں مالدار ہونا چاہیے تھا. اگر مالدار اللہ رب العزت بناتا تو جو کمتر درجے کے لوگ ہیں، مسکین ہیں یا غریب ہیں، فقیر ہیں، تو وہ یہ کہہ دیتے کہ دولت والے ہی اطاعت اور فرمانبرداری کر سکتے ہیں اللہ رب العزت کی، اس کے حکموں پر بس وہی چل سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا انبیاء کے ہر قسم کے حالات اللہ رب العزت نے بنائے کہ رئیس سے رئیس بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اور کمزور حالت میں بھی ہے، اور ہر حالت میں، تاکہ امت سمجھ سکے کہ ہر دور میں اللہ رب العزت کے کلام پر عمل کیا جا سکتا ہے. ہر دور میں زندگی کے ہر موڑ پہ، وہ خوشی کا موڑ ہو یا خوشی کا دور ہو یا غمی کا دور ہو، پریشانی کا دور ہو، راحت اور سکون کا دور ہو، ہر دور میں اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری آسانی سے کی جا سکتی ہے. اللہ رب العزت کسی نفس کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے، اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے اللہ رب العزت. تو یہ بھی اعتراض ایک ایسا اعتراض تھا جس کے اندر کوئی بھی حقیقت یا کوئی بھی عقل مندی کی بات نہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں اور ظالموں نے مومنوں سے کہا، مطلب ظالموں نے کہا تو کس سے کہا؟ انہوں نے مومنوں سے کہا. تو ظالموں نے کہا یعنی مومنوں سے کہا تم تو ایسے ایک جادوگر، جادو مارے ہوئے شخص کی اتباع کرتے ہو. اب یہ حیران و اصل میں پریشان ہے کہ یہ کون لوگ، یہ کیا ہو گیا ان کو کہ انہوں نے اپنی آزادی کو ختم کر دیا. شراب اتنی اچھی چیز تھی، اس کو چھوڑ دیا. چوری کرنا آسانی سے، بس ایک رات میں ڈاکہ ڈالو اور پیسے پیسے ہو جائے، اس کو چھوڑ دیا انہوں نے لڑکیوں کو، عورتوں کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دیا، انہیں اپنے گھر کی ملکہ بنا دیا. بچیوں کی عزت اس قدر ہو گئی کہ یہ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں اب بچی ہو جائے، اب بچی ہو جائے. انہوں نے عیاشیوں کو اور اپنی من مرضی زندگی کو چھوڑ دیا. اور یہ کیا کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر کے ایک شریف بن کر کے اور ایک ایسے انسان بن کر کے کہ جن کی زندگی کے اندر کوئی لذت ہی نظر نہیں آتی. کیونکہ جو دنیا دار انسان ہے وہ جب موحد کو دیکھتا ہے، توحید پرست کو دیکھتا ہے، تو اس کو ایسا لگتا ہے اس کی زندگی میں تو کوئی لذت ہی نہیں ہے. لیکن اصل میں جو مومن ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ اصل لذت کے اندر، اصل سکون اور اطمینان کے اندر، اصل خوشی کے ساتھ کون جی رہا ہے. یہ سب مومن جانتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک جو پیسے والا ہے یا ایک جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے والا ہے وہ کس طرح پریشان ہے. کبھی بیوی سے پریشان ہے، کبھی بچے سے پریشان ہے، کبھی صحت سے پریشان ہے، کبھی رشتہ داروں سے پریشان ہے، کبھی کاروبار سے پریشان ہے، کبھی بیماریوں سے پریشان ہے. تو مومن ساری چیزوں کو سمجھتا رہتا ہے اور وہ اپنے اندر میں خوش رہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہوں اور اللہ رب العزت مجھے پاکیزہ رزق سے نوازا ہوا ہے. تو یہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تھا رسالت کا، جنہوں نے انکار کیا تھا قرآن کا، اصل میں انہوں نے انکار توحید کا کیا تھا. تو توحید کے انکار کی وجہ سے انہوں نے قرآن کا بھی انکار کیا، اب رسول کا بھی انکار کر رہے ہیں. اور جو لوگ اطاعت کر رہے ہیں ان پر یہ تعجب کر رہے ہیں کہ یہ اطاعت کر کیوں رہے ہیں، کیوں ان نے لذت اور آرام اور عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑ کر کے اور بس جو وہی آتی ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. کچھ سمجھ میں نہیں آیا انہیں، تو ایک الزام لگا دیا کہ ان کے اوپر جادو ہو گیا ہے. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جو صحیح میں مطیع اور فرمانبردار ہو جاتا ہے، اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان پر چلنے لگتا ہے، لوگ اس کو اسی طریقے سے القاب دیتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے یا اس کے اوپر کوئی سوار ہو گیا ہے.
کوئی سایہ ہے اس کے اوپر، یا پھر اسے جادو ہو گیا ہے۔ اگر وہ بالکل بھی اسلام کو نہیں جانتا ہے تو وہ یہ کہہ دے گا کہ اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے اور فلاں نے اس کے اوپر کچھ کر دیا ہے اور اپنے انڈر میں لے آیا ہے اور ایسا کر دیا اور ویسا کر دیا، یا یہ کہتے ہیں کہ ان کو دولت کی لالچ دیا گیا ہے یا فلاں فلاں، اس طریقے سے بات کرتے ہیں، جبکہ یہ نہیں دیکھتے کہ جادوگر جو ہوتا ہے اس کا استاد ہوتا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی استاد تھے؟ اگر یہ جادوگر ہوتے تو کوئی جادوگر تو بتاتا نا کہ میں نے سکھایا ہوں۔ اور جادوگر جادو کیوں کرتا ہے؟ جادوگر دنیا کی چاہ میں جادو کرتا ہے، کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے اس لیے جادو کرتا ہے، اور جادو کرنے کے کچھ طریقے بھی ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں یہ مکہ والے جان بھی رہے تھے کہ حقیقت میں تو یہ جادوگر بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا کوئی مفاد نہیں ہوتا ہے اس وحدانیت کی طرف، قرآن کی طرف یا اللہ رب العزت کی طرف بلانے میں ان کا کوئی مفاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ اس طرح سے بات کہی۔ اس طریقے سے آپ سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 53 کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، مطلب وہاں پر بھی مشرکین مکہ یا جو انکار کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کنگن کیوں نہیں ہے، مطلب یہ سونے کے خزانے کے مالک کیوں نہیں ہے، یہ دولت مند کیوں نہیں ہے، یا فرشتے صف باندھے ہوئے کیوں نہیں ان کے ساتھ آ جاتے۔ تو ایسے اور بھی کئی جگہ انہوں نے اعتراض کیے ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا آیت نمبر 9 کے اندر۔ دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں، دیکھیے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، کیسا اگزامپل دیتے ہیں، جو کہ اگزامپل کی کوئی بنیاد نہیں، ایسے اگزامپل دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو نبی مکرم کے لیے ایسی مثالیں بیان کرے، یعنی نبی کا انکار کرے، آپ پر ایمان نہ لائے، رسالت کا انکار کرے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ پس وہ بہک گئے ہیں، اللہ فرماتا ہے پس وہ بہک گئے، لہذا وہ راہ نہیں پا سکتے، پس وہ بہک گئے اور وہ راہ نہیں پا سکتے۔ یہ ہے سب سے بڑا نقصان انسان کا، کہ وہ راہ ہدایت سے ہٹا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے اللہ رب العزت اسلام دے دے، یعنی ہدایت دے دے، اسے دنیا اور معافیہ سے زیادہ قیمتی چیز مل گئی۔ دنیا اور معافیہ یعنی دنیا اور دنیا کے اندر جتنے بھی ہیرے جواہرات ہیں، جتنے بھی عیش و آرام کی چیزیں ہیں، جتنا بھی سکون اور آرام ہے، ان سب سے زیادہ قیمتی چیز اس سے مل گئی، جس سے محروم رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے والد اور کئی عظیم الشان لوگوں کے رشتہ دار۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جسے اللہ عطا کر دے وہ سب سے قیمتی انسان ہے، اور اسی کی ہم ہر نماز کے اندر دعا کرتے ہیں، ہر رکعت کے اندر دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت دے دے، صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، صحیح راستے کی ہدایت دے دے، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت دے دے۔ تو ہدایت دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، اور ہدایت کب مانگنے کا اللہ رب العزت حکم دیتا ہے؟ پہلے اقرار کراتا ہے، پہلے وعدہ کراتا ہے، پہلے ہم سے عہد و پیمان کراتا ہے، اور بندہ عہد و پیمان کرتا ہے اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کے الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اور شکر تیرے لیے، تو عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم تیرے علاوہ کوئی نہیں، میرے اوپر رحم کرنے والا، میرے اوپر کرم کرنے والا، اور جب تک رحم و کرم نہیں ہوگا، جب تک حاجت روائی اور مشکل کشائی نہیں ہو سکتی۔ کوئی آپ کے اوپر رحم کرے گا، کوئی آپ کے اوپر کرم کرے گا، تبھی آپ کی حاجت روائی اور مشکل کشائی وہ کر سکتا ہے۔ اور یہاں کہہ دیا گیا الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم تو صرف تو ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے، یہ دیکھیے اقرار کر رہا ہے وہ، مالکی یوم الدین، تو بدلے کے دن کا مالک ہے، آخرت پر یقین کا بھی اس نے اعلان کر دیا۔ اب سب سے بڑا اعلان اور اپنی پیدائش کے حق کا ادا کیا اس نے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں جو پیدائش کا مقصد ہے، اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ خالق کائنات خوش ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ اقرار کرتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے، جب یہ عہد کرتا ہے خالق کائنات کے سامنے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اب میرا بندہ جو مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا۔ کیا مانگ سکتا ہے بندہ؟ شعور کتنا ہے انسان کے اندر؟ خود خالق کائنات نے سکھایا یہ مانگ لے، اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں، اسے مانگ لے۔ تو اللہ سکھاتا کہہ دے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت عطا کر دے،
تو ہدایت سب سے قیمتی چیز ہے، جسے یہ مل جائے. اور ہدایت کسے کہتے ہیں؟ وحی الہی کا علم اور اس پہ عمل کی توفیق. یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء، نہیں، سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا کل اہبطوا، تم سب کے سب زمین پہ اتر جائے، ویاتینکم منی ھدی، اور جب کبھی میری ہدایت تمہارے پاس آئے، تو اللہ کی وحی کو اللہ نے ہدایت کہا. فمن تبع ہدایت، جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، تو اس کی اتباع کی توفیق بھی اصل میں اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور اسے ہدایت کہتے ہیں. تو ہدایت کا حقدار کون ہے؟ نوٹ کریں آپ اس کو. اور قرآن جب آپ پڑھنا شروع کریں شروع سے، تو کچھ خاص چیزوں کو آپ نوٹ کر کے رکھیں کہ یہ چیز ہمیں کہاں کہاں پر ملے گی. تو ہدایت بہت قیمتی چیز ہے. تو ہمارے ایک نوٹس کے اندر ایک صفحہ الگ سے اس میں بنائیں کہ ہدایت کا حقدار کون ہوتا ہے، کیا چیز ہمارے اندر چاہیے کہ اللہ ہدایت دے گا. اور پچھلی کلاس میں چند آیتیں اس تعلق سے گزر چکی ہیں کہ اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے، کون ہدایت کا حقدار ہے. جیسے جو اللہ رب العزت کے راستے میں جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، سبل لنا، اللہ نے کہا کہ ہم اس کو ہدایت کی راستہ ضرور دکھاتے ہیں. اور بھی دوسری جگہ اللہ نے فرمایا. اور دوسرا جگہ اس دوسری کالم میں آپ لکھیں اسی کے بازو میں کہ ہدایت کن لوگوں کو اللہ نہیں دیتا. ایک تو یہ کہ ہدایت کن لوگوں کو اللہ دیتا ہے، کون مستحق بنتا ہے ہدایت کا، اور اللہ کن کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ ہدایت کا معاملہ صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے. اللہ رب العزت نسلوں کو نہیں دیکھتا کہ یہ کس کا بیٹا ہے اور کس کی بیوی ہے اور کس کا بھائی ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہدایت اللہ کس کو نہیں دیتا. تو کس کو نہیں دیتا اللہ رب العزت ہدایت؟ بس وہ بہکے ہوئے ہیں، لہذا وہ راہ نہیں پائیں گے. یعنی جس نے رسالت کا انکار کر دیا، یعنی اللہ کے نبی کے حقوق کا انکار کر دیا. یہ بھی نوٹس بنائیں کہ اللہ کا کیا حق ہے، اللہ کے نبی کا کیا حق ہے، اسلام کا کیا حق ہے، قرآن کا کیا حق ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو اگر ادا نہیں کیا، یعنی آپ کا انکار کر دیا، نبوت کا انکار کر دیا، رسالت کا انکار کر دیا، تو وہ ہدایت سے محروم ہو جائے گا. اب اسے ہدایت نہیں ملے گی. اللہ کے نبی کا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے تعلق سے چند حقوق سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں بتائے گئے. سورہ اعراف آیت نمبر 157. اور ان حقوق کو ادا کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے مفلحون، کہ یہ لوگ فلاح پا گئے. مفلحون تفلحون، آپ دیکھیں گے قرآن میں 40 جگہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے، اور ان کے اندر 35 الگ الگ صفات بتائیے کہ یہ صفت جس کے اندر ہوگی وہ کامیاب ہوگا، یعنی وہ سکسیس ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں سکسیس ہونا اس دنیا کے اندر، قبر کی دنیا کے اندر، حشر کی دنیا کے اندر، جنت کے اندر، تو اس میں اللہ رب العزت نے آیتیں ہیں، اور ایسی آیتوں کو بھی ہم نکالیں کہ جہاں جہاں پہ اللہ رب العزت نے مفلحون کہا، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ مفلح ہیں. تو اللہ کے نبی کے کیا حقوق یہاں پہ بتائے گئے؟ سب سے پہلا کہ وہ اللہ رب العزت اللہ کے نبی پر ایمان لائے. ایمان لانا یعنی دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور اعضاء سے عمل کرنا. یقین کہ ہاں اللہ کے نبی ہے، یعنی آپ کو سچا جاننا. اور یہاں پہ ان لوگوں نے یہی کیا کہ آپ کو سچا نہیں جانا، آپ کا انکار کیا، اور انکار کرنے کے لیے ایسے عذر پیش کیے جو خود جانتے تھے کہ اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بازاروں میں کیوں چلتے ہیں، کھانا کیوں کھاتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آ گیا، ان کے پاس دولت کیوں نہیں، جو بے بنیاد چیزیں ہیں. اس سے رسالت کا کیا لینا دینا؟ رسالت کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کا پیغام آیا اور وہ پیغام عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دے، عمل کے ساتھ لوگوں تک. اور ہر نبی نے عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیا. اسی لیے اس قدر زبردست انداز میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہوا کرتی تھی، اور صحابہ کرام نے بھی عمل کے ساتھ پہنچایا، اور اس کے اثرات جو ہے پوری دنیا کے اندر رونما ہوئے. تو حقوق میں سب سے پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. دوسرا حق نبی مکرم کا تعظیم کرنا آپ کی. اور تعظیم کے اندر 3 چیز ہوا کرتی ہے. تعظیم کے اندر 3 چیز. نمبر 1 عزت کریں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی کلاس میں گئی یہ عزت کہ اگر آواز سے اوپر آواز ہو گئی تو تمہارے اعمال برباد کر دیں گے. اور بھی دوسرے آیتیں ہم نے پیش کی تھی. تیسری چیز تعظیم کے اندر سب سے پہلے عزت، دوسری محبت. ہمارا نا
اسلام ہی قبول نہیں ہے، ایمان ہی قبول نہیں ہے اگر ہم نے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کی۔ وہ حدیث بھی آپ لوگ جانتے ہیں۔ دوسری محبت، تیسری اطاعت۔ اگر اطاعت نہیں کی تو گویا کہ ہم نے رسالت کا حق ادا نہ کیا، نبی کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم تعظیم تو کرتے ہیں لیکن اطاعت نہ کریں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کوئی شخص تعظیم تو کرتا ہے، محبت نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کوئی شخص تعظیم تو کرتا ہے لیکن عزت نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو تعظیم کے اندر یہ تین چیز۔ تو نبی مکرم کا حق سب سے پہلا ایمان لانا، دوسرا تعظیم کرنا، اس آیت کے اندر بتایا گیا۔ اور اس آیت کے اندر تیسری چیز بتائی گئی کہ آپ کی مدد کرنا۔ تو نبی مکرم کی مدد کیا ہے؟ آپ کے زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا تھا، اس طریقے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مدد کرنا، یعنی اس دین کو لوگوں تک، جس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے نبی مکرم نے ہر چیز قربان کیا، ہر چیز قربان کیا۔ اور چوتھی چیز بتائی گئی کہ اس نور کی اتباع کرو جو آپ کے اوپر نازل ہوا، یعنی جو وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی، جو قرآن و حدیث ہے، اس کی اتباع کریں۔ تو اس آیت سے، آیت نمبر 9 کے اس آخری حصے سے ہمیں بہت قیمتی نصیحت ملی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے، یا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم گمراہی سے بچ جائیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا۔ اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ ہدایت سے محروم، یعنی وہ گمراہ کر دیا جائے گا۔ آیت کو پھر سے سنیں۔ دیکھو انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں، بس وہ بہک گئے ہیں، یعنی وہ گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے، صراط مستقیم سے ہٹ گئے، لہذا وہ راہ نہیں پا سکتے۔ تو ایک شخص کب تک راہ نہیں پا سکتا ہے، کب تک صراط مستقیم پہ نہیں آ سکتا ہے؟ جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا لے، جب تک آپ کی تعظیم نہ کرے، یعنی آپ کی عزت نہ کرے، محبت نہ کرے، اطاعت نہ کرے، اور آپ کے مشن کو، آپ کی فکر کو اپنی فکر نہ بنا لے کہ یہ پاکیزہ دین ہر انسان تک پہنچ جائے اور ہر انسان ایک بہترین ناگرک، ایک بہترین انسان بن جائے اور اس اتباع نہ کرنے لگے، اس وقت نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 10، وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جو اگر چاہے تو آپ کے لیے اس سے بھی بہتر بنا دے، یعنی باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں ہے، ان کے پاس دولت کیوں نہیں ہے، تو اللہ اگر چاہے تو آپ کو بھی دولت مند بنا دے، اور بنا دیا اللہ رب العزت نے۔ مدینہ کے اندر جب آپ پہنچے تو پوری ریاست قائم ہوئی وہاں، اور ریاست کے سردار کون تھے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ والے اسی لیے تو اور زیادہ غصے میں آ گئے کہ یہ تو بادشاہوں کی طرح حکم جاری کر رہے ہیں، وہاں تو ان کی اپنی شریعت ہے۔ تو بادشاہت جیسی اللہ رب العزت نے شان عطا کر دی، اور پھر اس کے بعد مکہ فتح ہوا اور دوسرے جگہ فتح ہونا شروع ہوئی اور بادشاہت دے دی اللہ نے۔ تو اللہ چاہے تو جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے۔ یہاں نہیں دیا ہے، اس کا پیچھے کوئی ریزن ہے، کوئی مقصد ہے، کیونکہ آپ پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک رہنما، رہبر بنا کر کے آپ بھیجے گئے تھے، آئیڈیل بنا کر کے بھیجے گئے۔ تو ہر زندگی میں کون شخص کس طرح کی زندگی جی رہا ہے، ہر شخص کو، کوئی رئیس ہے، کوئی غریب ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی شوہر ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی آقا ہے، کوئی نوکر ہے، ہر کسی کی زندگی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر کسی کے لیے نمونہ ہے۔ زندگی کے کسی بھی موڑ میں ایک انسان ہے تو اس وقت وہ کیسے جیے، اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مطالعہ کرے گا تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے۔ تو ایک حکمت ہے اللہ رب العزت کی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت چاہے تو آپ کو بھی باغ عطا کر دے، اور ایسا باغ، اللہ اکبر، ایسا باغ اللہ ہی عطا کر سکتا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ اس باغ کے نیچے سے ہم نہریں نکال دیں، مطلب مٹی ہے اور جڑ جہاں پہ لگی ہوئی ہے وہاں سے نہر چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت اس پہ بھی قادر ہے۔ ہمیں تو نہر نکالنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک ایک پودوں کو پانی دینا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہمیں اس پہ قادر ہو، کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، نیچے سے نہر نکال دو اور آپ کے لیے محلات بنا دے۔ تو یہ جو محلات ہمیں نظر آ رہے ہیں کس کی دین ہے؟ اللہ رب العزت کی دین ہے۔ تو اللہ ہی نے تو دیا ہے یہ مٹیریل جس سے محلات بنے ہوئے، تو اللہ رب العزت اگر چاہے تو آپ کو بھی عطا کر دے۔ کئی انبیاءوں کو اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ آیت نمبر 11، لیکن انہوں نے قیامت کو جھٹلایا۔ تیسرا انکار۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ قرآن کا تعارف اللہ رب العزت نے پیش کیا آیت نمبر 1 کے اندر، دوسرا آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر توحید کا اعلان،
اور جب ان کو توحید برداشت نہیں ہوئی، کیونکہ مشرک ہیں، توحید برداشت نہیں ہوگی، تو انہوں نے قرآن کے اوپر اٹیک کیا آیت نمبر 4 اور 6 کے اندر، 4 سے 6 کے اندر، اور قرآن کا انکار کیا کہ یہ تو من گھڑت چیز ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ پھر آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر انہوں نے رسالت کا انکار کر دیا، اب نبی کے اوپر ڈائریکٹ وار، بیتوکی باتیں کر کر کے نبی کا انکار، 7 اور 8۔ 9 نمبر کے اندر، آیت نمبر 9 کے اندر اللہ نے ان کا نتیجہ بتا دیا کہ اب یہ گمراہ ہو گئے، اب ان کو کوئی راہ راست میں نہیں لائے گا، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پامال کیا ہے، آپ کی رسالت کا انکار کیا، آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آیت نمبر 11 میں اب بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اب آخرت کا بھی انکار کر دیا۔ آخرت کا انکار کیوں کرتے ہیں اور کون کرتا ہے؟ جس نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس نے آخرت کا انکار کیا۔ تو آیت نمبر 11 دیکھیں پھر سے، لیکن انہوں نے قیامت کو جھٹلایا اور ہم نے اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے دہتی جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے فائنل فیصلہ فرما دیا کہ ان کا قرآن پر بھی اعتراض رہا، اصل میں اعتراض تو توحید پر تھا، پھر رسالت پر بھی اعتراض کیا کیونکہ توحید برداشت نہیں ہو رہی، اس لیے قرآن کا بھی، رسالت کا بھی، اور آخرت پر بھی ان کو یقین نہیں ہے۔ تو آخرت پر یقین نہ ہونے کی بنا پر اس آیت کے اندر، آیت نمبر 11 کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو نتیجہ بتایا کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا اصل میں وہی جہنم میں جائے گا، اور جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہی جنت میں بھی جاتا ہے، کیونکہ جس کو آخرت کا یقین ہو جائے، یہ اسلام کا ایک انقلابی موضوع ہے، جس دل کے اندر آخرت کا یقین ہو جائے اس کی زندگی دیکھنے سے سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں اس کو آخرت پر یقین ہے۔ وہ دنیا کے لیے اور صرف دنیا کے لیے نہیں جیتا، دنیا تو حاصل کرتا ہے کیونکہ دنیا بھی ہمارے لیے اللہ نے بنائی ہے، آخرت بھی ہمارے لیے بنائی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور یہ مانگتا بھی ہے اللہ رب العزت سے کہ دنیا بھی عطا فرما، آخرت بھی عطا فرما، اور جہنم کے آگ سے مجھے بچا۔ لیکن دنیا کو ہی وہ سب کچھ نہیں سمجھتا، جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا اس کو حاصل کرتا ہے، مقصد پہ نظر ہوتی ہے۔ دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں، مقصد آخرت ہے، وہ ہماری منزل ہے، یہ تو سفر ہے۔ تو یہاں پر پھر سے آیت نمبر 11 دیکھیں، انہوں نے آخرت کا انکار کیا تو کیا ان کے لیے سزا دی گئی، لیکن انہوں نے قیامت کو جھٹلایا۔ قیامت کو جھٹلایا نے قائم ہونے والے دن کو، آخرت کے دن کو، حساب و کتاب کے دن کو، جزا اور سزا کے دن کو انہوں نے جھٹلایا کہ کوئی زندگی نہیں ہے مرنے کے بعد، جو کچھ ہے یہی ہے، خوب عیش کر لو، خوب دھوکہ دے دو لوگوں کو، خوب شراب پی لو، خوب مستی کر لو۔ تو انہوں نے آخرت کو جھٹلایا، دنیا کو سب کچھ سمجھا، اور دنیا کو کمانے کے لیے نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، نہ کسی کے آنسو کو دیکھا، نہ کسی کی تکلیف کو دیکھا، نہ کسی کی پریشانی کو دیکھا، بس دنیا کو حاصل کرنا ہے، حاصل کرنا ہے۔ یہ ہے قیامت کو جھٹلانے والے۔ لیکن انہوں نے قیامت کو جھٹلایا اور ہم نے اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے دہکتی ہوئی جہنم تیار کر رکھے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس جہنم سے۔ آیت نمبر 11 میں نتیجہ بتایا گیا۔ آیت نمبر 12، جب وہ اس میں یعنی وہ مجرم اس میں یعنی جہنم میں کو دور سے دیکھیں گے، دور دراز جگہ سے دیکھیں گے، تو وہ اس کے غضبناک ہونے کو اور چیخنے چلانے کو سنیں گے۔ مطلب جہنم کو دور سے جب دیکھیں گے تو جہنم دور سے ہی ان کو نظر آئے گی، چیختے اور چلاتے ہوئے اور غضبناک ہوتے ہوئے اور حشر کے میدان کی طرف آتے ہوئے۔ جب وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس کے کسی تنگ جگہ میں جھوکے جائیں گے، مطلب جب جہنم کے اندر وہ ڈالے جائیں گے تو جہنم میں ڈالنے کا انداز بھی ان کا کیسا ہوگا کہ تنگ جگہ یعنی چھوٹی جگہ میں کئی لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کو زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا اور پھر ان کی تیاری ہو رہی ہے جہنم میں ڈالنے کے لیے، تو وہ وہاں ہلاکت کو پکاریں گے، یعنی اپنی تباہی اور بربادی کو پکاریں گے۔ جیسے ابھی کسی شخص کے اوپر کوئی بڑی مصیبت آ جائے، اگزامپل کے طور پر دونوں اس کے پیر کٹ جائیں، دونوں ہاتھ کٹ جائیں، تو وہ اپنی ہلاکت کو پکارے گا کہ ہائے مجھے، میں مر جاؤں،
مجھے ختم کر دو، میں جینا نہیں چاہتا، میں مر جاؤں، یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، اور ایسی زندگی کیا کام کی، تو ایسے شخص کو موت تو آ جائے گی، لیکن وہاں پر موت بھی نہیں ہے، جہنم کے اندر موت نہیں ہے۔ وہ اپنی ہلاکت اور بربادی کو چیخے گا، چلائے گا، بلائے گا، اپنی موت کو بلائے گا، لیکن وہاں پر کوئی اس کی موت بھی نہیں آنا ہے۔ تو وہاں ہلاکت کو پکارے گا، کہا جائے گا تو آج ایک ہی ہلاکت کو مت پکار، ایک ہی موت کو، ایک ہی ہلاکت، ایک ہی بربادی کو مت پکار، بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکار، مطلب پکارتا رہے، تو چیختا رہے، لیکن اب ہلاکت، اب خاتمہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے سورہ ملک آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، انکار کرنے والوں کا آپ نتیجہ دیکھ رہے ہیں، اپنی کاپی میں نوٹ کریں۔ ایک طرف انکار کرنے والوں کی سزا، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور جو آخرت پر یقین کرتے ہیں ان کی فضیلت۔ تو فضیلت بھی میں آپ کو بتاؤں گا، پہلے انکار کرنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ کیا حالت ہونا ہے ان کی، اور وہ کیسی ہولناک جگہ ہے، حشر کا میدان، کہ جہاں پہ نیک لوگ اور بد لوگ ہر کوئی سہما ہوا، ہر کوئی ڈرا ہوا، ہر کوئی اللہ رب العزت کے سامنے جھکا ہوا ہوگا، یہاں تک کہ انسانیت کے سردار، مخلوق کے سردار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اب اسی پہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کیسا ہولناک منظر ہوگا وہ۔ سورہ ملک آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ فرماتا ہے، اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے چیخنے اور چلانے سے سنیں گے، مطلب جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم خوب زور سے چیخے گی، چلائے گی، ایسا لگے گا کہ مارے جوش کے جہنم پھٹ پڑے گی۔ وہ ہے کہ غیظ و غضب کی وہ پھٹ پڑے، ایسی غضبناک ہو، کیوں پھٹ رہی ہے، کیوں چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے وہ بندے جو اللہ رب العزت کے باغی تھے، جو اللہ کے دشمن تھے، جو اللہ کے نافرمان تھے، جو اللہ کا انکار کرنے والے، نبی کا انکار کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے، کلام کا انکار کرنے والے، ان سے یہ ناراض ہو رہی ہے جہنم، اور ایسی چیخ رہی ہے اور چلا رہی ہے کہ اس کے چیخنے اور چلانے سے یہ سہم اٹھیں گے۔ اور دیکھیں آپ تفسیر الطبری نے کے حوالے سے اور تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے، دوزخ جوش اور غضب سے اس قدر جوش میں آئے گی اور ایسی چیخے کی چلائے گی جس سے ہر نبی مرسل اور ہر نیک و شخص اور ہر مخلوق کانپ اٹھے گی، اللہ اکبر، اور اس کا جسم کانپ رہا ہوگا، حتیٰ کہ ابراہیم، اللہ رب العزت کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اپنے گھٹنوں کے بل گر کر عرض کریں گے، اے اللہ، آج میں صرف اپنے بارے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، آج میں صرف اپنے بارے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ ابراہیم اللہ کے خلیل کا حال ہے، جس نے ساری زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزار دی، اس جہنم کو دیکھ کر کے، اس منظر کو دیکھ کر کے اس کے خلیل کا یہ حال ہے۔ اللہم احسبنی حسابا یسیرا، اللہم احسبنی حسابا یسیرا، اللہم احسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 247، تفسیر الرزاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 452، رقم الحدیث 2079، تفسیر ابن کثیر دارالسلام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 373۔ یہ ہے وہ ہولناک منظر جہنم کا۔ مسلم نے ایک روایت لے کر کے آئے، مسلم شریف میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن جہنم لائی جائے گی، اس دن حشر کے میدان میں جہنم لائی جائے گی، اس کے 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جہنم
जहन्नमियों को देख करके ऐसे लपकेगी उनके ऊपर जैसे खच्चर जौ को देख करके लपकता है। यानी एक जानवर दाने को देख करके जिस तरीके से लपकता है, तो क्या होता है, आप मंजर को देखें कि कोई घोड़ा है और उसके सामने चना रख दिया गया है और उसके लगाम को किसी ने पकड़ लिया है, तो वो इंसान को घसीटता हुआ उस चने की तरफ जाता है। खच्चर को बांध लिया गया है, आपने लगाम लगा दी है और उसके सामने जौ फेंक दिया है, तो वो इंसान को घसीटता हुआ उस जौ तक पहुंचेगा, उसको खाने के लिए, उसको अपना निवाला बनाने के लिए। उस अंदाज में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की खबर दी। और कौन खबर दे रहा है? वो शख्सियत, वो हस्ती कि जिसको कुफार मक्का और मुशरिकीन मक्का भी सादिक और अमीन कहते थे। और हम मोमिन तो पूरा यकीन करते हैं कि नबी मुकर्रम की जबान से जो बात निकल गई उससे सच्ची बात और कोई नहीं हो सकती। आप फरमाते, और आपके साहबी अब्दुल्लाह बिन मसूद जिसके रावी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस दिन जहन्नम को लाया जाएगा और उसके 70,000 लगामें होंगी, यानी अल्लाह के नाफरमानों की तरफ वो इस तरीके से लपक रही होगी कि उसको कंट्रोल करने के लिए एक लगाम नहीं, दो लगाम नहीं, 70,000 लगाम लगाई गई। और जिसको कंट्रोल करने के लिए जिस फरिश्तों के हाथ में दिया गया, उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं आप? कैसे भारी भरकम फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाए। कुछ फरिश्तों के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी, जब आप ताइफ से लौट रहे थे, कि दो फरिश्ते आपके सामने आते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह हुक्म दीजिए, इख्तिदार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको दे दिया, इन दो पहाड़ों के बीच में रख करके इन शहर वालों को पीस देंगे। ये दो फरिश्तों की ये ताकत कि दो पहाड़ को उठा करके और बस्ती को उसके अंदर पीस दे। ऐसे ताकतवर फरिश्ते कि गर्दन झुकाए हुए, कान अल्लाह की तरफ लगाए हुए, सूर मुंह में लिए हुए, इंतजार में है कि खालिक हुक्म दे और वो फूंक दे, जिससे जमीन चिथड़े बन करके उड़ जाएंगी, धुली हुई रुई की तरह उड़ जाएगी। ऐसे ताकतवर फरिश्ते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सरदार, आपका ये आलम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपको देखा उनकी असल शक्ल में, तो कहा कि जमीन पे पैर था, आसमान पे सर टिका हुआ था, और उनके इतने पर और एक पर जमीन को पलटा दे। बताएं, ये फरिश्तों के आलम है। और ऐसे 70,000 फरिश्ते एक एक लगाम के ऊपर लगे हों। क्या जहन्नम है वो, कैसा हौलनाक मंजर है वो। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। और ये जहन्नम काफिरों के लिए, मुनाफिकों के लिए, अल्लाह के नाफरमानों के लिए, जो इंसानियत के ऊपर जुल्म करते हैं, जो इंसानियत को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उनके पीछे ये जहन्नम दौड़ेगी। अल्लाह के बागियों के पीछे अल्लाह हम सबको महफूज रखे। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2842। एक और हदीस देखें। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी दुनिया की आग दोज़ख की आग के मुकाबले में, अल्लाह अकबर, दुनिया की आग के मुकाबले में जहन्नम की आग 70 गुना तेज है। लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह दुनिया की ही आग काफी है हमको जला देने के लिए? तो इसी आग से तो हम नहीं निपट सकते जो दुनिया के अंदर बताई गई है, पहुंचाई गई है। ये आग का आप अंदाजा लगा लें कि जो दुनिया के अंदर आग है, उसके अंदर सबसे छोटी, सबसे हल्की आग जो चिराग की लौ है, उसके ऊपर उंगली रख करके देखें। ये दुनिया की आग में भी हल्की आग, और दुनिया की आग की जो तेज आगे है, जो नीले कलर की नजर आती है, जो गैस में से निकलती है और जो दूसरी जगह से निकलती है, जो करंट में से, ये आग का क्या आलम है। तो इसलिए कहते हैं कि या रसूलल्लाह, ये दुनिया की ही आग जला देने के लिए काफी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की आग उससे 69 हिस्सा ज्यादा गर्म है। मतलब दुनिया की आग से वो आग हश्र की या जहन्नम की 69 गुना तेज है, ज्यादा गर्म है, और हर हिस्सा दुनिया की आग के बराबर गर्म है। यानी 70 हिस्से हैं इसके, और हर हिस्सा जो है ये दुनिया की आग के बराबर है। तो गोया कि 69 गुना तेज इस दुनिया की आग से वो आग हुई। ये बुखारी ने रिवायत किया है, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 2843। इस आग का क्या आलम होगा जब इसके अंदर डाले जाएंगे। सूरे इब्राहिम आयत नंबर 49 से 51 तक। और तू मुजरिमों को उस दिन देखेगा कि वो जंजीरों में एक दूसरे के साथ जकड़े हुए होंगे। मतलब जहन्नम में जब डाला जाएगा तो ऐसा बेइज्जत करके डाला जाएगा
کہ تو دیکھے گا یعنی اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب اور دنیا کے ہر لوگ اس اللہ رب العزت کے ظالم اور جابر شخص جو اللہ کا نافرمان تھا اسے دیکھیں گے کہ زنجیروں میں جکڑ کر کے اس کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ ان کی قمیض گندک کی ہوگی، صرف جکڑا ہی نہیں گیا، ان کی قمیض ایسی ہوگی جو خود فیول ہوگی، اور فیول میں بھی سب سے خطرناک فیول میں سے فیول ہوتا ہے گندھک، کہ اس میں آگ لگتے ہی وہ بھڑک اٹھتا ہے، وہ آگ دکھتے ہی وہ بھڑک اٹھتا ہے جیسے پیٹرول ہوتا ہے، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانک رہی ہوگی۔ تو آگ میں جلنے کے تعلق سے جب پہلی بات کہی گئی تو چہرے سے کہا گیا، کیونکہ انسان چہرے کی بڑی حفاظت کرتا ہے، چہرے کو سنوارنے اور بنانے میں لگا رہتا ہے، کیونکہ جسم کے اندر سب سے قیمتی اور سب سے خوبصورت چیز جو ہے اس کا چہرہ ہے، اور چہرے کو ہی لوگ دیکھتے ہیں اور چہرے کو دیکھ کر کے لوگ بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس چہرے کو جھلس رہی ہوگی وہ آگ، اس آگ میں چہرے کو تپایا جائے گا، بھونجا جائے گا، تاکہ اللہ ہر جان کو اس کا بدلہ دے جو اس نے کیا، ہر جان کو اس کا بدلہ دے جو اس نے کیا، یعنی ایصال ثواب کچھ نہیں، جو اس نے کیا وہ اس کو ملے گا۔ ہاں صدقہ جاریہ ہے کہ اس نے نیک اولاد چھوڑا تھا، اس نے نیک علم چھوڑا تھا، اس نے نیک عمل چھوڑا تھا اور اس کو دیکھ کر کے لوگ کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو جو اس نے کیا تھا، یعنی اس نے کیا تھا نا، اولاد چھوڑ کے گیا تھا نا، اس نے علم چھوڑ کے گیا تھا، اس نے تعلیم چھوڑ کر کے گیا تھا، تو اس کا اس کو بدلہ ملے گا۔ تو تاکہ اللہ ہر جان کو اس کا بدلہ دے جو اس نے کیا، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ جہاں پہ ہم اللہ رب العزت کو رحمان اور رحیم پڑھتے ہیں وہاں پر ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اللہ رب العزت حساب بھی لینے والا ہے۔ ہم نے جو ظلم کیا انسانیت کے اوپر، ہم نے جو ظلم کیا اس کی مخلوق کے اوپر، ہم نے جو ظلم کیا اپنی جان کے اوپر، ہم نے جو حق ادا نہیں کیا خالق کا، ہم نے جو حق ادا نہیں کیا مخلوق کا، اللہ رب العزت اس کا بھی حساب لینے والا ہے۔ سورہ انشقاق آیت نمبر 10 سے 15۔ انشقاق، اور لیکن وہ شخص جسے اس کا اعمال نامہ اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا۔ اعمال نامہ کچھ لوگوں کو پیٹھ کے پیچھے سے کیوں دیا جائے گا؟ کیونکہ جس کا رزلٹ خراب ہو جاتا ہے تو وہ رزلٹ لینا پسند نہیں کرتا، وہ ہاتھ کو اپنے چھپائے گا، تو جب وہ ہاتھ کو چھپائے گا تو پیچھے سے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور داہنے ہاتھ سے وہ نہیں لے گا، اس کو لیفٹ ہینڈ میں اس کا نام اعمال دیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے اور لیکن وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ عنقریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا، وہاں پہ وہ چیخے گا، چلائے گا، ہلاکت کو پکارے گا، بچا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد بھی اس کا چیخنا چلانا، اس کو کوئی اس کے اوپر رحم کھانے والا نہیں۔ دنیا میں اللہ رب العزت رحم کھائے گا، ابھی آپ اس کی بارگاہ میں جا کر کے رونا شروع کریں، چیخنا اور چلانا شروع کریں، سجدہ کریں، اللہ رب العزت کی رحم فوراً ڈھانک لے گی۔ لیکن اب یہ وقت جب ختم ہو جائے گا تو پھر چیخنا اور چلانا کوئی کام کا نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اور بھڑکتی آگ میں داخل کیا جائے گا، بلا شبہ وہ اپنے گھر والوں میں عیش و آرام میں تھا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ اپنے گھر والوں میں عیش و آرام میں تھا۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، انہ، اللہ رحم فرمائے، یقیناً اس نے سمجھا تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں ہوگا، وہ اپنے گھر میں اپنے عیش و آرام میں مصروف تھا، بچوں میں گم تھا، بیویوں میں گم تھا، عدالت میں گم تھا، بڑے محلات میں گم تھا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اسے واپس لوٹنا ہی نہیں ہے۔ تو عنقریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی آگ میں داخل کیا جائے گا، بلا شبہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس نے اپنے گھر کو ہی عیش و آرام کی چیز سمجھ لیا تھا۔ یقیناً اس نے سمجھا تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں لوٹے گا، جہاں سے آیا ہے وہ وہاں واپس نہیں لوٹے گا، اس نے یہ سمجھ رکھا تھا، یعنی آخرت کا انکار کیا تھا۔ کیوں نہیں؟ یقیناً اس کا رب دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کے اعمال کو، اس کی چیزوں کو دیکھنے والا ہے۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، کہ بے شک ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں۔ تو اس نے آخرت کا انکار کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو جہنم میں اس طریقے سے داخل کیا جائے گا۔ وہ خوش نصیب لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کی فضیلت۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں، امام ابو جعفر بن زریر تبری رحمت اللہ علیہ نے، تفسیر تبری آپ نے نام سنا ہوگا، تو تبری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جانتے ہیں ہم، مفسر قرآن، صحابی رسول، سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص
کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، ایک شخص کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو دوزخ کے بعض حصے بعض سے سمٹے اور سکڑ جائیں گے. مطلب جیسی اس شخص کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو جہنم چیخ کے اور چلا کر کے اس کی طرف نہیں آ رہی ہے، بلکہ جہنم سمٹ رہی ہے. اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور جہنم سمٹ رہی ہے. کیوں ہوا یہ؟ اللہ رحمان فرمائے گا، جبکہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے. لیکن آج ہمیں اس دنیا میں بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس منظر کو بتایا اور وہاں پہ حجت کو قائم کیا. تو اللہ رب العزت رحمان الرحیم فرمائے گا تجھے کیا ہو گیا، مطلب جہنم سے اللہ کہے گا کہ جہنم تجھے کیا ہوا، کیوں سمٹ رہی ہے، کیوں نہیں اس کو لپک رہی ہے، کیوں نہیں اس کو نگل رہی ہے. تو دوزخ جواب دے گی کہ یہ تجھ سے مجھ سے پناہ مانگتا تھا. تو دوزخ جواب دے گا کہ یہ مجھ سے پناہ مانگتا تھا، مطلب اے اللہ یہ تجھ سے پناہ مانگتا تھا کہ مجھے جہنم سے تو بچا لے، اس لیے میں سمٹ رہی ہوں. گویا کہ وہ آخرت پر یقین تھا، اس کو جہنم کا یقین تھا، اس لیے وہ روز جیسے ہم لوگ صبح اور شام اللہم اجرنی من النار 7 بار پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اور واقعی اگر جس دل کو یقین ہے تو جہنم اس طریقے سے سمٹے گی. صحیح حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے اس بندے کو چھوڑ دو. سبحان اللہ، یہ ہے آخرت پر یقین کیا کا اجر. کہ گنہگار ہے، اس کو باندھا جا رہا ہے، جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، لیکن جہنم اس کو نگلنے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے آخرت کا یقین تھا، اس کو جہنم کا یقین تھا، اور اس قدر یقین تھا کہ اس جہنم کے مالک سے وہ صبح اور شام درخواست کرتا تھا کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. تو یہ جہنم یعنی آخرت پر یقین جس کو ہوگا وہی بچنے کی کوشش کرے گا، وہی دعا کرے گا. اسی طرح ایک اور شخص کو جب دوزخ کے طرف لے جایا جائے گا، ابن عباس فرماتے ہیں ایک وہ بھی شخص ہے جس کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ کہے گا، اب وہ جہنم کی طرف جاتے ہوئے کیونکہ کچھ گناہ کیا نا، تو جہنم کی طرف جاتے ہوئے وہ کہے گا اے میرے پروردگار، اے میرے رب، تیرے بارے میں میرا یہ گمان نہیں تھا. کیا پتہ چلا؟ کہ وہ اللہ رب العزت کو جانتا ہے اور اللہ سے گمان بھی رکھتا ہے. یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت تو وہ تھا، اللہ کی وہ توحید پر تھا، تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب تیرے بارے میں نے یہ گمان نہیں کیا تھا. اللہ فرمائے گا تیرا کیا گمان تھا؟ وہ جواب دے گا کہ میرا تو یہ گمان تھا کہ تیرا رحم مجھے ڈھانپ لے گا. اے میرے آقا، کیا پتہ چلا اس سے؟ کہ اسے آخرت پر یقین تھا، اس لیے اس کا گمان تھا کہ میں آخرت میں جاؤں گا، آخرت ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، میرا حساب و کتاب ہوگا، اور اسے امید ہے کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا اور میرا رب مجھے سمیٹ دے گا. تو اے اللہ میں تیرے بارے میں یہ گمان نہیں کرتا تھا. اللہ پوچھے گا کہ کیا گمان تھا تیرا؟ تو وہ جواب دے گا کہ میرا تو یہ گمان تھا کہ تیری رحمت مجھے ڈھانپ لے گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو چھوڑ دو. واقعی اللہ کی رحمت نے اسے ڈھانپ لیا. ایک اور شخص کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ دوزخ چیخنے چلاتے ہوئے اس کے طرف اس طرح لپکے گی جیسا خچر جو کی طرف لپکتا ہے. اب یہ ایک شخص ہے جس کی طرف خود جہنم لپک رہی ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ، اتنے غصے اور اتنے غضب کے ساتھ کہ جیسے خچر جو کی طرف لپکتا ہے، اور وہ اس طرح جوش مار رہی ہوگی کہ اسے ہر انسان ایسی جوش مار رہی ہوگی جہنم کہ ہر انسان دہل جائے گا، اس کا دل کانپ جائے گا. ہر انسان کا آگے اس حدیث میں کہ ہر انسان دہل جائے گا، کانپ جائے گا. اس روایت کی سند صحیح ہے، اس روایت کی سند صحیح ہے. تفسیر الطبری جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 247 247 247. تفسیر ابن کثیر دارالسلام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 372. یہ تھی فضیلت اور انجام اگر آخرت پر ہم نے یقین نہ کیا، اور فضیلت کہ اللہ رب العزت ہمیں اس جہنم سے انشاءاللہ تعالی بچا لے گا اگر سچے معنوں میں ہمیں یقین ہوگا. زبانی یقین نہیں، دل سے یقین، زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل. کیونکہ جو دل سے یقین کرے گا وہ اس کا عمل الگ دکھے گا. آخرت پر یقین کرنے والا شخص زندگی گزارنے کا اس کا طریقہ ہی الگ ہوتا ہے،
اس کو دیکھ کر کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ آخرت پر یقین رکھنے والا ہے۔ آخر آج کی کلاس کی 2 آیت، کہہ دیجئے کیا میں عذاب زیادہ بہتر ہے؟ اللہ رب العزت اب ہم سے سوال کر رہا ہے، کہہ دیجئے نبی مکرم ان سے پوچھئے تو کل یہ عذاب زیادہ بہتر ہے یا ابدی جنت؟ مطلب اس عذاب میں تم جانا چاہتے ہو یا وہ ابدی جنت جو ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے وہ الگ، وہ بہتر ہے؟ تو ہمارا کیا جواب ہوگا کہ اللہ وہ ابدی جنت بہتر ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کی، کوئی ہم میں سے جانا پسند نہیں کرے گا جہنم میں۔ ایک چیز اور پتہ چلی کہ جہنم اگر نہیں ہے تو جنت ہے، اور جنت نہیں ہے تو جہنم میں تیسری کوئی جگہ نہیں ہے۔ یا تو اللہ کے نبی کے ماننے والوں میں ہو جاؤ، آخرت کے ماننے والوں میں، رب کے توحید کو ماننے والے میں، یا انکار کرنے والے میں، اور جہنم میں۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، سوال کیا کیا یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی یہ عذاب زیادہ بہتر ہے یا ابدی جنت؟ تو ہمارا جواب یہی ہے کہ ابدی جنت میں ہم جانا چاہیں گے، ابدی جنت بہتر ہے۔ لیکن اس میں جائے گا کون وہ خوش نصیب شخص ہے جو اس کے اندر جائے گا؟ اللہ نے اس کو جواب دیا، جس کو متقیوں کا وعدہ دیا گیا ہے۔ متقینا، یہ جنت کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، تو ہم اس وقت جا پائیں گے جنت میں جہاں متقی ہوں گے۔ اب ہمارے اندر کتنا تقویٰ ہے ہم جانتے ہیں۔ سوال یہ کہ ہمارے اندر تقویٰ کیوں نہیں آ رہا؟ نوٹ کریں آپ، ہمارے اندر تقویٰ کیوں نہیں آ رہا؟ اور تقویٰ کتنی قیمتی چیز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب کرتے تو خطبہ حاجہ پڑھتے، اور خطبہ حاجہ کے اندر قرآن کے اندر 6600 سے اوپر آیتیں ہیں، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس میں 3 آیتیں پڑھتے، بار بار 3 آیتیں، بار بار 3 آیتیں۔ جمعے کا خطبہ ہو، عید کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ، کوئی بھی خطبہ ہو، آپ یہی آیتیں پڑھتے، اور یہ تینوں آیت میں ایک ہی موضوع، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ڈر اختیار۔ یہ تقویٰ کیسے آئے گا؟ اور تقوی کے تعلق سے ایک چیز اور سمجھے کہ یہ تقویٰ بنا ہے، اس کا جو روٹ ہے واو کاف یا، وقع یقی یعنی بچنا، اور اس سے جو اس روٹ سے جو لفظ نکلے ہیں قرآن کے اندر تقریباً 258 جگہ اس کا ذکر آیا ہے۔ تقوی کا ذکر قرآن میں تقریباً 258 مقام پر آیا ہے، اور جب اس کو کلیکشن آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تقوی کی کئی الگ الگ خوبیاں اللہ رب العزت نے بتائی ہے۔ جیسے نمبر 1، تقوی کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے مومنوں کو کہ تم تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ سورہ بقرہ کے اندر کئی جگہ، سورہ آل عمران کے اندر، سورہ نساء کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر، اور دوسری جگہ کے اندر، ہر جگہ اللہ رب العزت نے کہا تقوی اختیار کرو۔ دوسرا پوائنٹ، تقوی کا دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ تو دنیا میں متقی اور پرہیزگار کے لیے کیا فائدے ہیں، کیسے ان کو فرشتے مدد کرتے ہیں، کیسے ان کو ہدایت ملتی ہے، کیسے ان کو کتنے فائدے ہیں دنیا میں، وہ آپ آیتیں اس کے اندر دیکھیں گے ان 258 آیتوں میں سے، کہ کچھ آیتیں آپ کو تقوی کے حکم کی ملے گی، کچھ آیتیں آپ کو تقوی کے دنیاوی فائدے کی ملے گی، کچھ آیتیں آپ کو تقوی کے اخروی فائدے یعنی آخرت میں تقوی کے کیا فائدے ہونے والے اس کی آیتیں آپ کو ملے گی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء وغیرہ میں۔ اور اسی طریقے سے تقوی کیسے آئے گا، ہم کیسے حاصل کریں تقوی، یا تقوی ہمارے اندر کیوں نہیں آ رہا ہے، جو ہمارا آج موضوع ہے۔ اس طریقے سے آپ کو کچھ آیتیں ملے گی کہ متقی ہی فلاح پائیں گے، یعنی کامیاب ہونے والے، مفلحون ہونے والے شخص متقی ہوں گے۔ اسی طریقے سے 6واں پوائنٹ، متقی کی صفت کیا ہے؟ اللہ نے خود بتایا، ہم خود سمجھ لیتے ہیں کہ میں فلاں یہ کام کرتا ہوں اس کا مطلب میں متقی ہوں، لیکن اللہ نے بتایا کہ متقی کون ہے، کون شخص متقی ہے، سبحان اللہ۔ اس طریقے سے 7 پوائنٹ کہ کچھ آیتیں آپ کو ایسی بھی ملے گی کہ متقیوں کو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے متقیوں سے بھی کچھ حکم دیا ہے، متقیوں کو کچھ آرڈر دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے 8واں پوائنٹ، تقوی نہ اختیار کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، جو تقوی اختیار نہیں کرتے ان کا انجام کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے تقوی کی دعوت اللہ رب العزت نے دینے کا کہا سورہ نمبر 7 آیت نمبر 164 کے اندر۔ اس طریقے سے متقی کی نیکی قبول کی جائے گی، مطلب متقی ہی کی نیکی قبول کی جائے گی، سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 115، اور کہ جو بھی کچھ وہ بھلائی کریں گے اللہ رب العزت اس کی ناقدری نہیں کرے گا۔ اس طریقے سے متقی تم سب سے عزت والا، ہم سب میں عزت والا
کون ہے اللہ کے نزدیک؟ جو متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا۔ تو یہاں پہ جو ہمارے درس سے تعلق رکھ رہی ہے بات کہ تقوی کیسے آئے ہمارے اندر، تقوی کیوں نہیں آ رہا ہمارے اندر، تقوی کیوں نہیں آ رہا؟ پوائنٹ لکھیں۔ نمبر 1، تقوی اصل میں آتا ہے توحید سے، مطلب ہماری توحید، اللہ کی معرفت میں کچھ کمی ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کی وحدانیت کو جاننے میں کچھ کمی ہے، ربوبیت، الوہیت، اسماء الحسنہ میں کچھ کمی۔ دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 21۔ دوسرا، مطلب کچھ پوائنٹ میں بتا رہا ہوں اور کہیں نہ کہیں کسی پوائنٹ میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے اندر تقوی نہیں آ رہا، اس کو ہم صحیح کریں اور اپنے اندر تقوی لے کر کے آئیں، یہ ہے خلاصہ۔ دوسرا پوائنٹ، قرآن پر ہمارا تدبر نہیں ہے، اس لیے تقوی نہیں آ رہا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 63، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 51۔ تیسرا، یا تو روزے کے اندر کمی، کیونکہ روزے سے بھی تقوی آتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ اتباع سے بھی تقوی آتا ہے، سورہ نمبر 6 اتباع یعنی نبی مکرم کی اطاعت و فرمانبرداری، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 153۔ سنگت کے خراب ہو جانے سے بھی تقوی نہیں آتا، اور سنگت اچھی ہونے سے، دوستی رشتہ داری اچھی ہونے سے بھی تقوی آتا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر سب دنیا دار ہیں تو تقوی ختم ہوگا۔ ایک اور پوائنٹ، نفس پر کنٹرول نہ کر پانے کی وجہ سے بھی تقوی نہیں آتا۔ تو نفس پہ کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہا؟ خاص کر کے جنسی خواہشات کی وجہ سے، نکاح کا نہ کرنا، تو نکاح کریں تقوی آئے گا۔ تو اب اس میں سے ہم ڈھونڈیں کہ ہمارے کہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں، کیوں نہیں آ رہا ہے تقوی؟ کیا قرآن پہ تدبر کم ہے؟ کیا اطاعت میں کمی ہو رہی؟ کیا روزے میں؟ کیا سنگت ہماری خراب ہو گئی؟ کیا نفس ہمیں نہیں کنٹرول کر پا رہے ہیں اور اس کا ہم ازالہ کریں، اس کا ہم حل ڈھونڈیں؟ اور یا توحید کو ہم نہیں جان پا رہے؟ توحید ہی سے سٹارٹ ہوتا ہے، اللہ کی معرفت جیسے جیسے آتی جائے گی تقوی آتے جائے گا۔ یہ بہت قیمتی بات تھی، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو نوٹ کیا ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 15 کے اندر، کہہ دیجئے کیا یہ عذاب زیادہ بہتر ہے یا ابدی جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ ان کے لیے جزا اور واپسی کی جگہ ہے، وہ ان کے لیے جزا ہے، متقیوں کے لیے جزا ہے یعنی ان کے لیے انعام ہے، اور واپسی کی جگہ ہے، وہ اس میں ان کے لیے ہوگا وہ جو چاہیں گے۔ آیت نمبر 16، ان کے لیے جنت میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اللہ اکبر، کیسی نعمت ہوگی وہ کہ ہم جو چاہیں گے وہ ہم کو عطا کیا جائے گا۔ ہم کیا چاہیں گے، ہماری جتنی سوچ ہے، بادشاہ لوگ کیا چاہیں گے، وہ جن کی جتنی سوچ ہوگی۔ اور زیادہ سے زیادہ سائنسدانوں نے کتنا اپنے دماغ کو یوز کیا، 7%، 8%، 9%۔ سائنسدانوں نے، مومنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبیوں کی اور ولیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو ان کا جب یہاں پہ 100% جب وہاں پہ اللہ رب العزت صلاحیت دے دے گا، دماغ چلے گا، تو وہ کیا کیا نہیں آتا مانگے گا اللہ رب العزت سے، اور اللہ نے وعدہ کر لیا کہ جو چاہے گا، جو مانگے گا وہ تجھے عطا کیا جائے گا۔ کب تک ادا کیا جائے گا؟ 60 سال عطا کیا جائے گا، 70 سال، 50 سال، کتنے سال؟ خالدینا، اللہ فرماتا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے عطا کیا جائے گا، ہمیشہ ہمیش مانگ لینا وہاں تو۔ یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا قالا علی ربک وعدا مسئولا، سبحان اللہ، یہ آپ کے رب کے ذمے وعدہ ہے جو قابل درخواست ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمے کر لیا کہ یہ وعدہ ہے ہمارا کہ ہم متقی شخص کو یہ سب عطا کریں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تقوی کے تعلق سے جتنی بھی آیتیں ہیں یا اور بھی جو چیزیں بتائی گئی ان کے تعلق سے ہم ہدایت کسے ملتی ہے کسے نہیں ملتی ہے، مفلحون کون لوگ ہیں، ان ساری آیتوں کو الگ الگ ہمیں جمع کرنے کی اللہ توفیق دے تاکہ اس سے ہم تدبر کر سکیں، غور و فکر کر سکیں اور اپنی زندگی کے اندر تقوی لا سکیں، اپنی زندگی کے اندر ہدایت لا سکیں، اپنی زندگی کے اندر وہ خوبیاں لا سکیں جو مفلحون کے لیے شرائط بتائی گئی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، تو مفلح ہم ہو سکیں، ہے نا، کامیاب ہم ہو سکیں، ہدایت والے ہو سکیں، گمراہی سے بچ سکیں اور تقوی آ جائے، تاکہ تقوی کے ساتھ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وہ ایسی جنت کے اندر داخل کرے گا جو خالدین فیہا، جو ہمیشہ ہمیش کی جنت ہوگی، جو ایسی جنت ہوگی جو بندہ چاہے گا، جو مانگے گا وہ عطا کیا جائے گا۔ اے خالق، اے مالک، اے رازق، ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے آخرت کی یقین کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے یقین کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے تیری وحدانیت کے یقین کا، تیرے واحد ہونے کے یقین کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ جب تک زندہ رکھ
اسلام کے ساتھ قرآن کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے زندہ رکھ۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان اور اسلام کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔